ہمارا میجر مقصد آج کی تقریب کے لیے یہ تھا کہ یہاں پر جو ہماری فنڈنگ ہے اس کا ہمیں 35% جو ہے وہ ہمارے پاس 35% ہمیں فنڈنگ کے تھرو آ رہا ہے مختلف اداروں کی طرف سے. تو لیکن ہمیں 65% ہر مہینے کسی نہ کسی طرح سے پورا کرنا پڑتا ہوتا ہے اور اس کے لیے ہمیں مختلف لوگوں سے پھر بات کرنی پڑتی ہے. اور آگے رمضان آ رہا ہے تو ہمارا خیال تھا کہ ماہ رمضان میں ہماری قوم تھوڑی سی جاگتی ہے تو ہم نے اس کو ایک فنڈ ریزنگ کے لیے ہم نے کچھ ہمارے جو صاحب حیثیت دوست ہیں ان کو بلایا اور ریزی کھانے بنتے ہیں ہر ایک کا. جو بھی ڈاکٹر آپ دیکھ رہے ہیں نا سب کی ایجز ہیں, کوئی 90 سال کی, کوئی 100 سال کی, ابھی 110 سال کی اماں عائشہ تھیں ان کا انتقال ہوا. اور سب سے بڑی خوبصورتی آپ کو یہاں پر کوئی سنی خاتون نہیں ملے گی, شیعہ خاتون نہیں ملے گی, یہاں پر ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں بلا تفریق مذہب کے, بلا تفریق کسی فرقے کے. یہاں پر اہل سنت بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں. بڑا دردناک واقعہ ہے کہ یہ 18 سال کی بچی تھی, وہ مینٹلی اسپیشل بچی تھی, اس کے ساتھ کسی گھر میں کسی جہاں تھی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی, حوث پرستی کا شاخسانہ بنی. اور وہ چونکہ وہ بچی ہی اپنے سینسز میں نہیں ہے اور وہ اسپیشل بچی ہے, یہ 17-18 سال کی بچی ہے, اقرا اس کا نام ہے, تو وہ پریگننٹ ہو گئی. اب اس کا پھر محلے والوں نے, لوگوں نے عدالت میں کیس کیا, کچھ بھی ہوا, جو کلپریٹ تھے ان کو پکڑنے کی کوشش کی, سب انفلوئنشل نکل جاتے ہیں. تو وہ بچی عدالت تک آ گئی. عدالت میں جب وہ پہنچی تو وہ 7 مہینے کی پریگننٹ تھی زیادتی کی وجہ سے, کیونکہ وہ تھی ہی اسپیشل بچی اور اس کے ساتھ زیادتی کی گئی. اب وہ پریگننٹ ہو گئی. پھر عدالت نے سوچا کہ کس ادارے کو دیں, انہوں نے ان کو بلایا گیا کہ جی کسی نے جج صاحب کو شگفتہ صبا کو بتایا کہ جی ایسے کام وہی کر سکتی ہیں. انہیں بتایا گیا کہ جی آپ اس بچی کو اڈاپٹ کر سکتی ہیں, ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے, کیونکہ کراچی میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو بچے یہاں رہ سکے, اور وہ جس طرح کے ہیں تو ان کی پھر ریپوٹیشن نہیں ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جی ہم نے آپ کے بارے میں بڑی ریپوٹیشن سنی ہے. تو عدالت سے پھر یہ بچی ان کے حوالے کر دی گئی. تو اب جب وہ 7 مہینے کی پریگننٹ تھی, اب اس بچی کی ایک چھوٹی بچی پیدا ہوئی ہے کیونکہ وہ پریگننٹ تھی. تو اب وہ بچی اب اقرا تو یہاں شیلٹر ہوم میں آ گئی ہے. اب جو اس کی ڈیلیوری ہوئی ہے اور وہ بھی ایک بچی پیدا ہوئی ہے, تو وہ شگفتہ نے اڈاپٹ کر لی ہے ایز اے ماں کے, میں اس کو پالوں گی. اکیلے ہی چلے تھے, کارواں بندہ چلا گیا. میں اکیلے ہی چلی تھی کیونکہ اصل وجہ تھی یہ کہ میری بہن اور میرے ایک ہی بھائی ایک ہی بہن ہے جو کہ معذور ہے پیدائشی طور پہ, اور میری مدر ان کو دیکھ کے معذور ہو گئی. تو جب میں نے 7 سال کی عمر میں نے شعور کی منزلیں مطلب پار کی, جب مجھے شعور ہوا, کچھ سمجھنے کی صلاحیت مجھے میں آئی, تو 3 معذور اپنے گھر میں دیکھے. تو میں نے اپنے 2 معذور بہن بھائی پالے اور اپنی ماں کو بھی پالا. تو میں نے یہ سوچا کیوں نہ میں جب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں معذور ہے, افسوس کرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میرے گھر میں ہوں اپنی ماں کو پالنے والی, میں ہوں اپنے بہن بھائی کو پالنے والی. تو جن کے گھر میں کوئی ہے نہیں پالنے والا, کیوں نہ میں ان لوگوں کا سہارا بنوں. ابھی بھی اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ لگایا. اقرا کے وسوس سے اقرا نامی بچی میرے پاس آئی. سب لوگ کر رہے تھے لیکن میرے ٹرسٹی میری طاقت ہیں, حاجی صاحب, شکیل صاحب, یا پلانی, یہ منظر نقوی صاحب, اور ہماری ایک ٹرسٹی بیمار ہے, آ نہیں سکی, ڈاکٹر تنویر زبیری, تنویر الٹراساؤنڈ والی. تو یہ سب ہمارے ٹرسٹی میری طاقت ہیں اور میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں. جہاں میں تھک جاتی ہوں تو یہ لوگ مجھے ہمت دیتے ہیں, میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. آپ لوگوں کی مجھے دعائیں چاہیے, آپ لوگوں کا پیار چاہیے, اور آپ لوگوں کا تعاون چاہیے. یقین جانیے جس طرح میں تنہا جس طاقت سے چلی تھی, اس سے کہیں زیادہ طاقت میری ساتھ ہوگی جب آپ لوگ میرے ساتھ ہوں گے. تو شگفتہ, یقین مانیے آپ میری ماں یاد آتی ہیں. یو آر ونڈرفل. جو آپ نے کام کیا ہے آپ کو بہت بہت مبارک, کیونکہ آپ ایسی شخصیتیں اور آپ کے ساتھ اتنے ٹرسٹیز ہیں کہ پاکستان کی لاج رکھ رہے ہیں. ہمارے عوام میں جو صلاحیت ہے افسوس سے اس کو ابھرتا نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, سیاست میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں, مگر ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. یہ تو ایک انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ چیز ہے کہ the highest area in the whole of South Asia for philanthropy is Pakistan. Yes, Isn't it, sir? بس اتنی بڑی اعزاز اور اتنی بڑی گنجائش ہے. اس گنجائش میں اپنی طرف سے جتنی آپ کی مدد کر سکتی ہوں کروں گی ڈیفینیٹلی. اور مجھے پتا ہے جتنے سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایوری بڈی ول.
I think it's a huge voluntary civic society effort, and we must all step up to the challenge. And I wish you the best. اس طرح سے شگفتہ لے کے یہاں پہ آغوش ہوم کو لے کے چل رہی ہیں، بہت بڑی بات ہے. ہم سے ہماری ایک ماں نہیں سنبھالی جاتی، لیکن یہاں پہ کئی مائیں ایسی ہیں جو جن کو انہوں نے سہارا دیا، انہیں گھر ملا. گھر کے ساتھ ساتھ اس طرح کی جتنی بھی عورتیں خواتین ہیں وہ آپس میں مل جل کے رہتی ہیں، بہنوں کی طرح رہتی ہیں. تو وہ جو ماحول گھر کا ہے وہ دیا جاتا ہے، اچھا سے اچھی غذا دی جاتی ہے، ان کی تھراپیز ہوتی ہیں. لیکن جہاں پہ مشکل یہ ہے کہ یہاں پہ ان ماؤں کو رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو یہاں پہ لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. میرا تو بلکہ یہ کہنا ہے کہ جن کی مائیں نہیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے اور وہ چاہتے ہیں کچھ کرنا ہے، سال ثواب کے لیے اگر کچھ چاہتے ہیں کرنا، تو ایسی ماؤں کو اڈاپٹ کر لیں. یہاں پہ آ کے ڈونیشنز دیں، یہاں پہ آ کے ان کو اگر پیسوں سے نہیں تو اپنے وقت کا ڈونیشن دیں، کیونکہ یہی یہ مائیں چاہتی ہیں. اور یہی جو ہے ہم سب کا فرض بھی ہے کہ ہم اس طرح کے جو ہے آغوش ٹرسٹ پہ آ کے اپنا ٹائم دیں. تھینک یو.